أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. بے شک اللہ دانے کو اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو. اللہ رب الجلال کی قدرت، اس کی صناعیاں، اس کی یہ لازوال سلطنت، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، اس کی ہیبت و قدرت، اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ سورہ انعام میں ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں اللہ رب الجلال کی قدرت اور ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا کہ جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. اور ان تمام مشرکین کو اس بات کی طرف اللہ رب الجلال توجہ دلائے گا کہ تم جن کو پوجتے ہو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، وہ تو تم سے بھی زیادہ گھٹیا ترین ہیں. اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم گھٹیا ہو، اور وہ تم سے بھی زیادہ گھٹیا ترین ہیں کہ وہ اپنے آپ سے مکھی نہیں اڑا سکتے. اللہ کی شان دیکھو کہ وہ تو ان دانے کو اور گٹھلی کو چیرنے والا کہ سنگلاخ زمینیں بھی ہوں تو ان میں اگر وہ چیز رکھ دی جائے تو کیسے جو ہے وہ سبزہ نکلتا ہے، کیسے درخت اگاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ یخرج الحی من المیت، وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے. تم نے کبھی انڈا دیکھا ہے؟ مردہ ہے. تم نے کبھی نطفہ جو تمہاری اندر سے ایک امانت ہے، وہ جب کسی عورت میں منتقل ہوتی ہے تو وہ بھی تو مردہ ہے. نطفہ بھی جو ہے بے جان ہے، لیکن دیکھو ہم نے اس سے بھی تمہیں پیدا کیا ہے. اس چیز سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، مردے سے زندہ کو پیدا کیا ہے. ہم نے انڈا ہے کہ جس میں اگر سوراخ ہو جائے، اتنا سوراخ بھی نہیں، بالکل سوئی کے ناکے جتنا بھی، لیکن وہ مردہ ہے. اس کے اندر بھی جو چیز ہے مردہ ہے، لیکن ہم نے اس میں سے بھی زندہ نکالا. اس کو طاقت دی کہ وہ خود اس کو توڑ کے باہر نکلتا. اور ہم نے رحم مادر میں بھی تمہیں زندگی دی، اور پھر تمہیں اس بے جان نطفے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اور تم جو ہے وہ ایسا شاہکار ہو کہ تم جیسا دنیا میں ہے ہی نہیں. ہم نے تم جیسا دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا. تم اشرف المخلوقات ہو. تمہیں ہم نے آنکھیں دی، تمہیں ہم نے صلاحیتیں دی، عقل دی، اور ہم نے تمہارے جسموں میں خون دوڑا دیا، اور یہ تمام چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی. پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ پھر بھی تم بھٹکتے ہو. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور میت سے یعنی مردہ سے زندہ کو نکالا ہے. مردے سے وہ زندہ کو نکالنے والا ہے. اسی طرح سے زمین ہے، اور اسی طرح سے یہ بیج ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں کہ ان میں کوئی جان نہیں، لیکن ہم نے ان میں سے بھی ان تمام چیزوں کو نکالا. اور اسی طرح سے زندوں سے، اب جانور ہے، پرندے ہیں، اس میں سے مردے کو ہم نکال رہے ہیں یعنی انڈے کو، اور پھر اسی مردے سے ہم پھر ایک زندگی دے رہے ہیں کسی اور جان کو. تو یہ ہے اللہ، اور یہ اس کی قدرت ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ تمام چیزیں اس نے تمہیں بیان کر دی ہیں. اب تم پر حجت بھی قائم ہو چکی ہے. اب تم کہاں پھر رہے ہو. یہ تو اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے. اور جو ایسا کر سکتا ہے اور وہ کرنے والا ہے وہی اللہ ہے، اور عبادت کا مستحق وہی ہے. لہذا ان سب پہ لعنت بھیجو اور اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اسی کی عبادت کرو. وہی عبادت کا مستحق ہے. وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے کوئی اس کے علاوہ ایسا کرنے والا تو سامنے لاؤ. ہے ہی نہیں. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. رات کی تاریکی سے دن کو نکالنے والا، صبح کو نکالنے والا، رات کی تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا. وجعل الليل سكنا، اور اس نے رات بنائی سکون کے لیے، آرام کے لیے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند اوقات کے حساب کے لیے بنائے.
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علم والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جو ہمارے اندر سوئے ہوئے ایمان کو جگاتی ہیں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے سورہ انعام کو شروع کرنے سے پہلے، اس کے مضامین کو، یہ کہ التذکیر بآلاء اللہ، کہ جو سویا ہوا ہے اس کو ان آیات کے پڑھنے سے جگایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کی شان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیسے ہو کہ سب کو پیدا ہی اسی نے کیا ہے، تو پھر مقابلہ کیسا؟ تو فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال، یہ تم دیکھتے ہو فالق الاصباح، یہ رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی کو وہ چاک کر کے وہ صبح نکالتا ہے۔ جب رات کی تاریکی ختم ہونے لگتی ہے، وہ اندھیرا، تو مشرق میں ایک لکیر کھنچتی ہے، ایک لکیر جو ہے وہ لگتی ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے کپڑا میں، یعنی وہ اس کو کاٹ دیا گیا ہے، چاک کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی رات کو جو ہے وہ چاک کیا جاتا ہے اور اس سے دن کو نکالا جاتا ہے، صبح نکالی جاتی ہے۔ فالق الاصباح، رات کی تاریکی کو چاک کر کے اصباح، صبح نکالنے والا وہ اللہ ہی۔ وجعل اللیل، اور اس نے رات بنائی کس کے لیے؟ سکنن، سکون کے لیے، آرام کے لیے، تاکہ تم سو جاؤ، آرام کرو۔ اور وہی رات جو ہے سکون کے لیے بھی بنائی تاکہ آرام کرو، دن میں رزق حلال کماؤ، معاش کے لیے جو ہے وہ تم جو ہے وہ تگ و دو کرو اور اپنے لیے حلال رزق کماؤ۔ دن اس لیے بنایا ہم نے، جیسا کہ سورہ نبا میں 30ویں پارے کی پہلی سورت میں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال نے یہ رات اس عالم کے لیے، اس عابد کے لیے، اس زاہد کے لیے جو رات میں علم حاصل کرتا ہے، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہے، فقہ کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے راتوں کو گزارتا ہے، اور اس میں اس کو سکون ملتا ہے۔ ان راتوں میں ہم نے اس کے لیے بھی سکون رکھا ہے، اس عابد و زاہد کے لیے بھی رکھا ہے کہ جو رات میں ہماری عبادت کرتا ہے، اور جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو وہ ہماری عبادت کرتا ہے، وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے، اس عبادت میں بھی ہم نے اس کے لیے اس رات میں سکون رکھا ہے۔ ہم نے تو یہ تم پر احسان کیا، اور یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری شان ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور ہم نے سورج اور چاند کو یہ حساب کے لیے، اوقات کے حساب کے لیے بنایا۔ انگریزی مہینے ہیں وہ بھی شمسی مہینے ہیں، وہ بھی حساب کتاب کے لیے ہیں۔ قمری مہینے ہیں جو چاند کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں، اس میں اسلامی عبادات کے ان تمام لحاظ کرتے ہوئے ان اوقات کو جانا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے بنائی جو اپنے مدار میں بالکل بغیر کسی نافرمانی کے، بالکل حساب کتاب سے اپنے مدار میں یہ چل رہی ہیں۔ یہ ہماری قدرت ہے اور ہمارا ہی حکم ہے، یہ ہم نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور سورج اور چاند کو حسبانہ، یہ حساب کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کردہ اندازہ ہے کس کا؟ العزیز العلیم، اس کا کہ جو زبردست حکمت والا ہے، جو غالب ہے، العلیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی میں اور سمندروں میں، رات کی، تاکہ تم خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں میں ان ستاروں سے راہ پاؤ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے۔ یہ تمام اللہ اپنی قدرتیں، اپنی شانیں، یہ تمام بیان فرما رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ یہ تمام عالم میں جو کچھ ہے، ذرات ہیں، مخلوقات ہیں، ہزارہ، ان سب کا خالق وہ اللہ ہی ہے۔ تم ان کو جو ہے وہ ہمارا شریک کیسے ٹھہرا سکتے؟ یہ تو ہمارے شریک ہی نہیں، مخلوق کیسے خالق کی شریک ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جعل لکم النجوم، ہم نے یہ ستارے بنائے۔ اس پہ مفسرین نے لکھا کہ ایک تو ستارے بنائے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، جیسے سورہ ملک میں آیا کہ ہم نے ان ستاروں سے مزین کیا آسمان کو، بمصابیح، ان ستاروں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان کی سے زینت ہے، یعنی جیسے ستارے چمکتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے تو کتنا آدمی کو سکون ملتا ہے ستاروں کو دیکھتے ہوئے، وہ خوبصورتی ہے، حسن ہے اس کے لیے۔ دوسرا یہ ہے اسی طرح سے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، سورہ ملک میں اگلی آیت میں ہے کہ یہ اس لیے کہ شیطانوں کو اس سے رجم کیا جاتا ہے، ان ستاروں سے ان کو مارا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے
کہ اس سے لوگ خشکی میں، تاکہ نادان لوگ، کیونکہ اس ٹائم یہ بھی سلسلہ ہوتا تھا کہ جو لوگ سمندروں میں دریاؤں میں سفر کرتے تھے تو وہ ان ستاروں سے راستے معلوم کرتے تھے. یہ فرمایا جعل لکم النجوم، ہم نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو لتہتدوا بہا، تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم راہ پاؤ. ہدایت کا مطلب رہنمائی، راہ پاؤ. بہا فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں بھی، اور جب تم سمندروں میں دریاؤں میں چلتے ہو تو ان سمندروں اور دریاؤں کی تاریکی میں جب رات کا اندھیرا ہو تو اس وقت تم بھٹک نہ جاؤ، کہیں بھٹک کے ہلاک نہ ہو جاؤ. ان ستاروں کو ہم نے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم ان سے رستہ معلوم کرو اور تم اپنی منزل تک پہنچو. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو بھی بیان فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے. اور اس سے جو ہے وہ ہر چیز، کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں. قدرت کے کارخانے میں اس میں کوئی چیز بیکار نہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت اس کو پیدا فرمایا ہے. تو اسی طرح سے ان تمام چیزوں کی چال کو جانا جاتا ہے. تو یہ علم نجوم ہے. تو لہذا اس قدر نجوم کا علم حاصل کرنا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے کہ جس سے خشکی اور تری میں راہ پہچان لے اور سمت قبلہ جان سکے. تو اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم ستاروں سے خشکی اور تری میں راہ ڈھونڈنا سیکھو، پھر اپنے وہموں کو روکو کہ یہ ستارے آسمان کی زینت اور شیطان کو رجم کرنے اور راہ ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال نے اپنی صناعیوں کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ قد فصلنا الآیات، ہم اپنی آیات کو تفصیل سے مفصل بیان کرتے ہیں، ہم نشانیوں کو مفصل تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے. یہ جاہلوں کے لیے نہیں بلکہ جاننے والوں کے لیے، یہ اہل ایمان کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے اور ان سمجھدار لوگوں کے لیے. اسی طرح سے کئی کافر ہیں، کئی سائنسدان ہیں، وہ جو تخلیق کے کائنات میں اور ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے 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 وہ جب عقل ان کی حیران اور ششدر ہوتے جاتے ہیں، حیرانگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تو وہ اس بات پہ اور ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں کوئی ذات ہے کہ جو کسی کی عقل و وہم میں نہیں آ سکتی، جو گمان میں نہیں آ سکتی، جو ذہن میں نہیں آ سکتی. کوئی عقل انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی اس قدرت کو، ان تمام چیزوں کو گھیر نہیں سکتی. کہ جس کی شان یہ ہے کہ جس نے صرف ایک چھت بنائی ہے، یہ نیلی فراخ یعنی اس آسمان کو بنایا کہ اسی میں آدمی غور کرتا رہے کہ اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کوئی اس کا ستون نہیں کہ جس پہ یہ کھڑا ہو، استوار ہو. بغیر ستون کے ایسی چھت خوبصورت بنائی کہ جس پہ بادل بھی آتے ہیں، کہ جس کا رنگ جو ہے وہ رات میں اور نظر آتا ہے، دن میں اور نظر آتا ہے. اسی سے اللہ رب ذوالجلال بارش برساتا ہے. وہ آگے تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. تو یہ اللہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے، شان ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے کارخانہ قدرت میں بیکار کی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا کی گئی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ، پس ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور امانت رکھے جانے کی جگہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، بے شک ہم اپنی نشانیوں کو واضح کر کے مفصل بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، سمجھنے والوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے. نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کہ جس سے اللہ رب ذوالجلال نے تمام نوع بشر کو، نوع انسانی کو اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے. جتنے بھی قیامت تک کے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ اہل سنت کا، اسلام کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے، ان کے نام انتہائی ادب سے لیتے ہیں. ایسے جو ہے وہ کہہ دینا بابا آدم یہ تھے، بابا آدم، اس قسم کی جو ہے وہ یہ بالکل غیر سنجیدہ اور بیکار قسم کے لہجے ہیں. کئی پڑھے لکھوں کو بھی ایسے سنا گیا ہے. جب بھی انبیاء کا، ان نفوس قدسیہ کا نام لیا جائے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ایسے مبارک شخصیت اور ایسے مبارک لوگ ہیں کہ جن کا نام لینے سے آج بھی ایمان اور روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. اور وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا ابو البشر علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تم سب کو. وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ،
پھر یہ ہے کہ امانت رکھے جانے کی بھی جگہ ہے اور ٹھہرنے کی جگہ. یہاں سے مستقر سے مراد مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن فرمایا فمستقر، یہ ماں کے رحم یا زمین پر رہنے کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، تو یہ بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو یہ بھی ہے کہ ماں کے رحم میں بھی جو ہے وہ بچہ ٹھہرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اس کو مزید زندگی دیتا ہے، وہ دنیا پہ آتا ہے. تو یہ اس سے مراد یا تو ماں کا رحم بھی ہے اور زمین پر ہے. اور مستودع سے مراد جو امانت رکھے جانے کی جگہ ہے، جیسا کہ باپ کی پیٹھ میں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے غالباً ایک اور صحابی رسول سے فرمایا کہ کیا آپ نے نکاح کیا؟ فرمایا کہ میں نے نکاح نہیں کیا. فرمایا کہ پھر جو ہے وہ تمہاری پیٹھ میں جو امانت ہے وہ دنیا میں آ کر رہے گی. تو یہ مرد سے چونکہ آگے سلسلہ چلتا ہے تو پھر وہ امانت منتقل ہوتی ہے عورت کی طرف، رحم مادر کی طرف، اور پھر اس سے بعد جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال اس کو زندگی دیتا ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. تو یہ فرمائے کہ مستودع یا تو اس سے باپ کی وہ پیٹھ مراد ہے یا زمین کے اندر، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے ٹھہرنے کی جگہ اور اسی طرح سے امانت رکھنے کی ان تمام چیزوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. تو اس سے یہ مراد ہے. فرمایا کہ ایک جان سے بھی تمہیں پیدا کیا اور ان ٹھہرنے کی اور امانت والی جگہوں میں بھی ان میں تمہیں ہم نے قرار اور استقرار دیا. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیات کو بڑا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے نکالا، ہم نے ہر ایک اگنے والی چیز کو نکالا تو اس میں سے سبز کھیتی نکالی. نخرج منہ حبا متراکبا، کہ اس میں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نکالے. ومن النخل من طلعها، اور کھجور کے کچے خوشے، کچے شگوفے کہ جن کے کچے خوشے قنوان دانیت، پھلوں کی کثرت کی وجہ سے دانیت جھکے ہوتے ہیں. وجنات من اعناب، اور کھجور انگوروں کے باغ. والزیتون، اور زیتون. والرمان، اور انار. مشتبہن، جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. وغیر متشابہ، اور کسی وصف میں دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. انظروا، دیکھو الی ثمرہ، اس درخت کے پھل کی طرف. اذا اثمر، اور اس کے پکنے کی طرف. وینعہ، جب وہ پھل دے. ان فی ذالکم، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ دیکھو ہم آسمان سے ہم نے پانی اتارا، پانی ایک ہی اتارا ہے، لیکن زمین میں سے جب وہ چیزیں نکلتی ہیں تو کس طرح رنگا رنگ کی چیزیں ہم نے تمہیں دی. پانی ایک ہی ہے. انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، نازل کیا، پھر ہم نے اس سے جو ہے وہ ہر اگنے والی چیز پیدا کی. نبات کل شیء، ہر اگنے والی چیز کو ہم نے پیدا کیا. فاخرجنا منہ خضرا، خضر کہتے ہیں سبز کو، جیسے گنبد خضرا کہتے ہیں، گنبد خضرا سبز کو. فاخرجنا منہ خضرا، پھر ہم نے اس سے کیا نکالا؟ وہ سرسبز کھیتیاں نکالی. نخرج منہ حبا متراکبا، ان سرسبز کھیتیوں میں سے دانے ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بھی نکالا. ومن النخل من طلعها، اور تم دیکھو ان کھجوروں کی طرف کہ جن کے کچے خوشے اور ان میں اتنا پھل ہوتا ہے اسی پانی کی وجہ سے کہ جب اگتا ہے اور اگنے کے بعد جوان ہوتا ہے، اور جوان ہونے کے بعد وہ تمام چیزیں جب اللہ اس میں تاثیر ڈالتا ہے وہ پھل آتے ہیں. تو اس کے کچے خوشے بھی، وہ کچے شگوفے کہ جو، اور پھر ان کے وہ کچے سارے کے سارے وہ شگوفے اور یہ کچے سارا پھل کہ قنوان دانیتن، جو اپنی کثرت کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں. اس پہ پھل لگا ہو تو وہ ٹہنیاں ساری جو ہے وہ جھکی ہوتی ہیں اور ہوا سے پھر جو ہے وہ جھومتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری تسبیح بھی بیان کرتی ہیں. وجنات من اعناب، ہم نے انگوروں کے باغ بھی پیدا کیے.
ہم نے انگوروں کے باغ والزیتون اور زیتون کو پیدا کیا، والرمان اور ہم نے انار کو بھی پیدا کیا، مشتبیان یہ دیکھو پانی ایک ہے لیکن وصف میں، ذائقے میں، دیکھنے میں، ان تمام چیزوں میں یہ ایک دوسرے کے کسی وصف میں مشابہ بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، وغیرہ متشابہ اور ایسے بھی ہیں کہ جو وصف میں جدا بھی ہیں۔ اسی انگور کو، اسی انار کو دیکھو کہ ہم نے ایک ایسے چھلکے میں اس کو بند کیا کہ ایسی پیکنگ انسان بھی نہ کر سکے کہ دانے کے ساتھ دانہ جڑا ہوا ہے، دانے پہ دانہ چڑھا ہوا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس درخت کی طرف دیکھو کہ جب وہ اپنا پھل دیتا ہے، اس کے پکنے کی طرف دیکھو کہ ہم نے آسمان سے پانی گرایا، تم نے بیج ڈالا، وہ مردہ تم نے بیج ڈالا، اس مردے میں سے ہم نے ایسی اس کو طاقت دی کہ اس نے زمین کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد وہ زمین سے اوپر آیا، وہ اوپر آنے کے بعد وہ ایسا تنا ور درخت ہم نے اس کو بنایا، اس پہ ہم نے پھل اور یہ تمام چیزیں، یہ پھل، وہ پتے، وہ تمام چیزیں ہم نے اس میں خوبصورتی اور لہلہاتا وہ سلسلہ ہم نے پیدا کیا، وہ سرسبز و شاداب کیا اس کو۔ اس کے بعد ہم نے اس پر جو ہے وہ پھل لگایا، پھل جب پکا، اس کے پکنے کی طرف دیکھو، اس درخت کو بھی دیکھو، وینع، اور جب وہ پھل دیتا ہے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف دیکھو، غور و فکر کرو۔ ان فی ذالکم، یہ ان کے لیے اس میں تمام آیات نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایسی ذات ہے جو اس کو پیدا کرنے والی ہے، یہ سمندر ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ تمام چیزیں یہ کیسے اپنے مدار میں ایک سلسلے میں رواں دواں ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہلتا، یہ تمام اسی کے حکم کے تابع ہیں اور اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ یہ ہماری قدرت ہے، ہم قادر مطلق ہیں، دیکھو یہ ہماری تمام پاکیاں ہمارے لیے ہے، یہ ہماری قدرت ہے، اور جو ایسا کر سکتا ہے وہی جو ہے وہ عبادت کا مستحق ہے۔ پھر تم جو ہے وہ ان تمام باطل چیزوں کو اپنا ہمارا خدا ہمارے ساتھ شریک کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، شرکاء الجن، جنوں کو شریک ٹھہرایا، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ہی تو ان جنوں کو پیدا کیا، وخرقوا، اور گھڑ لیے انہوں نے، لہو، اللہ کے لیے، بنین و بنات، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، پاکی اسی کے لیے ہے، وتعالی، اور بلند ہے ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے، یصفون، جو اس کے لیے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ مشرک جو اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور جنات کو انہوں نے معبود بنایا، جنات کو ان کا شریک ٹھہرایا، یہ تمام جہالت کی وجہ سے، چاہے یہ بیٹیاں بنائیں، یہ بیٹے کہیں، چاہے یہ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، اس کی عبادت کریں، چاہے اپنے ہاتھوں سے تراشے خراشے معبودان باطل کو، ان تمام باطل خداؤں کو جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جو انہی کے محتاج ہے، کہ جو انہوں نے ہی اس کو بنایا اور عقل ان کی یہاں پہ کام چھوڑ گئی کہ اسی کی عبادت کرنے لگے اور اس کو خدا جو ہے وہ کہنے لگے اور خدا کا شریک کہنے لگے۔ اللہ سبحانہ پاک ہے، وتعالی بلند ہے ان تمام بیکار کی باتوں سے، ان تمام بیکار کی باتوں سے، وہ پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ مبرہ ہے، وہ واحد و قہار ہے، وہ واحد و یکتا ہے، وہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کل شے ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر کوئی چیز جب سب کی سب چیزیں اسی کی محتاج ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، تو پھر اس کی ہمسر اور شریک برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے مشرکو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم۔ آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون له ولد، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن له صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وخلق كل شيء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام چیزوں کو، سب چیزوں کو، علیم، جاننے والا ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا بغیر کسی نمونے کے، بدیع کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی لیے کہہ دیا جاتا ہے نا بدعت،
یعنی یہ چیز پہلے نہیں تھی، پہلے تو دین اسلام میں تھی ہی نہیں، اب رائج ہوئی تو یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ رکھنا کہ مر کے مٹی میں ملنا اور فلاں فلاں، یہ بدعت اعتقادی ہے اور یہ کفر ہے کہ ایسا عقیدہ نہ تو صحابہ کا تھا، نہ اہل اسلام میں سے پوری امتوں میں کسی کا بھی انبیاء کے متعلق نہیں رہا، تو اس کو بدعت اعتقادی بدعت ہے کہ جو پہلے تھا ہی نہیں، یہ تو نیا عقیدہ گھڑ لیا گیا۔ حالانکہ اللہ نے تو زمین پر انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ زمین اسی طرح سے تر و تازے ہیں انبیاء کے جسم، بلکہ عام مسلمانوں کے جو نیکوکار ہوں ان کے جسم تر و تازے ہیں۔ جیسے قبریں کھودی جاتی ہیں، دنیا دیکھتی ہے، یہ تو میڈیا کا دور ہے کہ صحابی رسول یا اولیاء کے یا عام مومنین مسلمانوں کے جب جسموں کو منتقل کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جانب تو اسی طرح ان کے کفن ہوتے ہیں۔ تو انبیاء تو ایسی اعلیٰ اللہ کی مخلوق ہیں کہ ان کی جودی کی مثل کوئی جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ تو بدی بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ وہ قادر مطلق ہے۔ انا یکون لہ ولد، تم اس کے لیے بیٹے بناتے ہو، بیٹیاں بناتے ہو، اولاد کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ یہ اللہ نے ان کو ایک ایسی بات بتائی کہ تاکہ وہ عقل سلیم جو اللہ نے دی اس کو استعمال کرے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اولاد تو آتی ہی بیوی کے ذریعے ہے، جب بیوی ہی نہیں اس کی تو اولاد کیسے آ سکتی ہے؟ اور اولاد جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی، اولاد مخلوق نہیں ہوتی، تو یہ تمام چیزیں تو مخلوق ہیں اللہ کی، اور اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے، اور لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہی نہیں، اس کے ساتھ کسی کی مشابہت ہی نہیں۔ تو پھر اے مشرکو تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تم سمجھتے نہیں ہو، پاگل ہو چکے ہو۔ ولم تکن لہ صاحبہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، ولم تکن لہ صاحبہ، اور حالانکہ اس کی بیوی نہیں۔ وخلق کل شیء، خلق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر شے کا خالق ہے۔ وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو لہذا جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی ہی قدرت ہے، اسی کی ہی شان ہے۔ یہ تمام عالم عالمین مخلوقات، ہزار ہاں مخلوقات، خوشی میں تری میں ہواؤں میں بسنے والی یہ تمام مخلوقات یہ اسی کی پیدا کی ہیں۔ تو جب یہ اسی کی پیدا کی ہے اور اسی کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو عبادت کا مستحق تو وہی ہے نا، تو پھر اسی کی عبادت کرو، تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے اسلام پر۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔